ابھی جو تھوڑا بہت ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کریک ڈاؤن کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی یہ کریک ڈاؤن بہت پہلے اگر کیا جاتا تو اس کے اثرات ہمارے سامنے آتے, معیشت کی بہتری ہوتی, لیکن ڈیفینیٹلی وہ چیز نہیں کر سکے لوگ ڈیلیور. اچھا, ابوبکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ایم کیو ایم میں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ابوبکر صاحب. آج ایم کیو ایم نے ایک دعویٰ کیا کہ مخلوط حکومت بنے گی, تو جیسے ایم کیو ایم بھی ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے, اتحادی ہوتی ہے, کیا جو آئندہ حکومت بنے گی اس کے اتحادی ہوں گے؟ یہ تو قبل از وقت ہے اس بات کا بھی کہنا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ہونے کے بعد کون سی جماعت کیا اکثریت لیتی ہے وہ تو اس وقت اس کا اندازہ ہوگا. جس کو اکثریت قوم دے گی, عوام دے گی, اور اگر ایک جماعت, تو نہیں لگتا پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے اندر نہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی ہو جو پورے پاکستان سے اتنا ووٹ لے سکے یا اتنی نشستیں لے سکے. ظاہر سی بات ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور حکومت بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے پھر دیگر جماعتیں مل کر اتحاد بناتی ہیں. تو یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کے جھولی میں کتنی نشستیں آئی ہیں. تو بہرحال الیکشن کا چونکہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ اب ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے, تو ساری سیاسی جماعتیں اب الیکشن کی تیاری میں مشغول ہیں. ایم کیو ایم سمیت ایم کیو ایم نے تو آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے شروع کر دیا تھا, اپنا آغاز کر دیا تھا الیکشن میں. ان کا جلسے وغیرہ شروع ہو گئے ہیں ہمارے, اور مستقل ہم عوامی رابطہ مہم ہماری جاری ہے. تو دیکھتے ہیں ابھی. اچھا ابوبکر صاحب, جو مصطفیٰ کمال کی بات جو انہوں نے کی ہے اور جو ہم نے اپنے ناظرین کو سنائی بھی ہے, اس میں الزامات لگائے گئے ہیں جو کہ پہلے بھی لگائے جاتے رہے اور ہر پارٹی کی جانب سے لگائے جاتے ہیں الزامات. تو کیا ابھی الیکشن میں جب جائیں گے تو یہ کیا بس الزام در الزامات کا ہی سلسلہ جاری رہے گا یا کوئی اسٹرانگ نیریٹو بھی سامنے آئے گا؟ نہیں, جو چیزیں حقائق ہے اس سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کی اس وقت کے حالات ہیں, ان حالات میں اب جو الیکشن ہوتا ہے, ایک تو الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے ہر قیمت پہ, تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو, اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے اس کو اب اس طرح سے اگر پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جائے گی جیسے ماضی میں چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, ہم بھی اتحاد میں شامل ضرور رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کبھی حکومت نہیں رہی, تو ہمیں تو اتنے ہی الزام ہمارے اوپر لگے گا جتنی ہماری نشستیں ہیں یا جتنا ہمارا حصہ ہے. ہمارے پاس کبھی چیف منسٹر نہیں رہی, سارا ایگزیکٹو پاور چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس کبھی پرائم منسٹر نہیں ہے, سارا ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ چاہے 18ویں ترمیم سے پہلے کی بات ہو یا 18ویں ترمیم کے بعد. تو یہ تو صورتحال ہے. آپ نے تو دیکھا ہوگا ماضی میں کہ ہم نے تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے میئر چیختے 4 سال مکمل کر کے چلا گیا, لیکن وہ اختیارات 148 کی نہیں دی گئے. اور یہ کون نہیں دے رہا؟ سیاسی جماعتیں نہیں دے رہی, جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں, جو عوام کی بات کرتی ہیں, جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں دیتے. سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے, اس فیصلے کو بھی ماننے سے انکار کیا جاتا ہے. تو سیاسی جماعتیں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں یا آپ کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو آپ تمام رول اور ریگولیشن کو, قانون کو, تمام کو دھجیاں بکھیر دیں, آئینی ترمیم اپنی مرضی سے اکثریت کی بنیاد پہ کر کے اور اس کو کسی ایک جماعت کو یا ایک کمیونٹی کو آپ دیوار سے لگائیں. تو ساری باتیں مصطفیٰ کمال یا ہماری لیڈرشپ مستقل اپنے جلسوں میں اور ٹاک شوز میں کر رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کے بعد معاشی جو صورتحال پاکستان کی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے سب کو مل کر اور وہ تمام ماضی کی چیزیں بھولنا پڑے گا, اور آئندہ پاکستان کو بہتری کے لیے لے جانے کے لیے کوئی حکمت عملی مضبوط بنانی پڑے گی. یہ جاگیردارانہ سوچ کو ختم کرنا پڑے گا, یہ وڈرانہ سوچ کو ختم کرنا پڑے گا. بیوروکریسی کا بھی ایک اپنا انداز ہے کہ کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اتنی اس میں ہڈلس پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی اگر انویسٹ کرنے کے لیے باہر سے آتا ہے, اور ہم نے کئی کورسز کیے ہیں این ڈی او وغیرہ میں, وہاں پہ یہ باتیں جو ہمیں لیکچر دینے کے لیے آتی ہیں وہ خود کہتے تھے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی نمائندہ ہو یا میڈیا کے ہوں یا کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں, وہ لوگ اس بات کو. اچھا ابوبکر صاحب, آپ لوگ ہر گورنمنٹ کے ساتھ آلموسٹ ہوتے ہیں, جو اتحادی گورنمنٹ بنتی ہے, پچھلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی آپ لوگ موجود تھے. جب گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر رونا رویا جاتا ہے کہ یہ نہیں کیا گیا یا یہاں نہیں ہماری بات سنیں گی. جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں بات کرتے؟ ابھی جیسے مصطفیٰ کمال نے آئینی ترمیم کی بات کی ہے, تو جب آپ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تب کیوں نہیں اس طرح سے آپ لوگ یا بلیک میل نہیں کرتے یا پھر اپنے مطالبات نہیں منواتے؟ اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو 5 سال کا پورا ریکارڈ دے سکتا ہوں کہ
جو ہمارے ساتھ ذاتی ہے یا جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہمارا اسٹیک ہے، وہ ہے کراچی اور سندھ. اور سندھ میں ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ابھی پچھلے 10 سالوں سے نہیں ہیں، ان کے اتحاد میں ہم اپوزیشن میں ہیں. اور وہاں پہ جو منمانی ہوتی ہے وہ ہم سے نہ پوچھے، کسی بھی نیوٹرل کو آپ بھیج دیں. ٹھیک ہے ابو بکر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے پاس وقت میں کہا جا رہا ہے کہ بریک پر جانا ہے.